बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू लेटर्स। मैं हूं अली हसन। आज एक बहुत अहम दिन और एक बहुत अहम टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हूं। इस अहम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम सब लोग एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ लें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने सूरत अल अंबिया के अंदर 107 आयत के अंदर फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पहले और आखिरी वो रसूल और नबी हैं जो पूरी नू इंसानियत के ऊपर आए हैं। इससे पहले जितने भी अल्लाह ने नबी और रसूल भेजे, उनका जब भी हम जिक्र सुनते हैं कुरान पाक में, तो वो फरमाते हैं, या कौमी, ए मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह की इबादत और बंदगी करो और उसके सिवा किसी को अपना इलाह ना मनाओ। यही बात हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाई, यही बात हजरत हूद ने फरमाई, यही बात हजरत सालेह ने, हजरत इब्राहीम ने, हजरत मूसा ने, और भी जितने अल्लाह के नबी और रसूल आए हैं, तमाम ने अपनी कौम के लोगों को यही बात बताई और उन्होंने अपनी ही कौम के लोगों तक सिर्फ ये बात पहुंचाई। जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम जहान वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब दिया। इस बात को अगर हमने समझना है तो हमें आज से तकरीबन 1450 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये वो वक्त था जब अल्लाह के आखिरी रसूल जो अल्लाह ने बनी इसराइल की तरफ भेजे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो बनी इसराइल का जो एक नबी और रसूलों का जो सिलसिला, हजरत यकूब यानी कि जिनको अल्लाह पाक ने बनी इसराइल का लक़ब भी दिया, जो वहां से शुरू होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर खत्म हो रहा था, उनको भी उस वक्त आज से 1500 साल पहले गुजरे हुए ऑलमोस्ट 500 साल गुजर चुके हुए थे। उस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी और रसूल नहीं थे और उस वक्त के लोगों ने अपनी जहालत की वजह से हर कौम ने अपना अपना दीन और मजहब बनाया हुआ था। कोई बुतों की पूजा करता था तो कोई आग की पूजा करता था और किसी ने नाउज़ बिल्लाह ये समझ रखा था कि खुदा 3 है और पूरी दुनिया के अंदर एक अल्लाह को मानने वाले लोग ना होने के बराबर थे। और लोगों ने अपने बाप दादा के गलत रसूमात, जहालत बड़ी रसूमात को ही दीन और मजहब का नाम बनाया हुआ था। एक हकीकी खुदा और इलाह की इबादत पूरी दुनिया के अंदर ना होने के बराबर थी। इतने बड़े गुनाह और जुल्म की वजह से लोगों के अंदर बहुत सी बुराइयां और गलत हरकतें फैली हुई थी, जिनमें से कुछ काबिल जिक्र है। माँ बाप का एहतराम ना होने के बराबर था। वारिस अपने बाप की थोड़ी इज्जत सिर्फ इसलिए करता था कि उसे विरासत में हक मिले, और माँ औरत होने की वजह से ना उसे इज्जत हासिल थी और ना ही किसी की तरह का कोई दर्जा हासिल उसे था। बहन भाई, रिश्तेदार और अपने इर्द गिर्द के कराबादारों के रिश्तेदारों के हक खाए जाते थे। जिसके पास इक़्तिदार और ताकत होता था वो लोगों का हक छीन लेता था और खास तौर पे यतीमों को अपने बाप की विरासत का खतरा सबसे ज्यादा अपने ही करीबी रिश्तेदारों से होता था। और औरत को इज्जत, हक और विरासत तो कभी मिला ही नहीं था। बहुत सी कौमों के अंदर बेटी का पैदा होना तो इतना बड़ा गुनाह समझा जाता था कि बाप लोगों से मुंह छुपाता फिरता था और आखिरकार तंग होकर अपनी जिंदा बेटी को दफन कर देता था। गुलामी का दौर अरूज पर था। लोग भेड़ बकरियों की तरह सड़कों पर बिकते थे। हर कौम में ऊंच नीच, रंग नस्ल की मुख्तलिफ जातें होती थी। कोई इंसान किसी का मालिक होता था और कोई इंसान उसका गुलाम, और किसी मालिक से यह नहीं पूछा जाता था कि तूने अपने गुलाम को क्यों मार दिया। जिसके पास ताकत और इख्तियार होती थी वो किसी की भी जान ले सकता था। कौमों में सूद लेना और देना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती थी, जिसकी वजह से मुट्ठी भर लोग बादशाहत करते थे और मुफलिसी का दौर था। और मुफलिसी का ये आलम था कि लोग अपने बच्चों को जिंदा मार देते थे। किसी के साथ जना करना और बेहयाई और बदफेली करना कोई बुरा काम नहीं समझा जाता था। यहाँ तक कि बहुत सी कौमों में हम जिन्स परस्ती भी बहुत आम थी। इंसान तो थे मगर जंगली कानून था। कौम के किसी ताकतवर का किसी मजलूम इंसान को कत्ल करना कोई बड़ी बात नहीं थी और कोई इंसान उसका बदला नहीं लेता था। आपसी रंजिश इस कदर बढ़ चुकी हुई थी कि लोगों की आपसी दुश्मनी सदियों सालों से चल रही थी। दुनियावी लेन देन का हाल बहुत बुरा था, यहाँ तक कि जिसको जितना मौका मिलता वो उतना लोगों से छीन लेता और अमानत में खयानत करना कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती थी। बगैर किसी इल्म के लोग खूब बहस करते थे, जबकि दोनों फरीकों में से किसी के पास भी सही इल्म मौजूद ना था। एज अ सोसाइटी इस दुनिया में इंसानियत फेल हो चुकी थी। वो इंसान जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया था, अल्लाह ने फरिश्तों और इब्लीस को कहा कि जब मैं इसे पैदा कर लूं और अपनी रूह फूंक दूं तो अब तुम दोनों इसके आगे सजदा कर देना। वो इंसानियत इस दुनिया में आई तो जरूर,
لیکن یہ بھول بیٹھی تھی کہ اس کے رب نے ان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا۔ وہ ان کی اس دنیا کی لذتوں میں اتنی مگن ہو گئی تھی، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والی ریس، امیر بننے کی ریس نے لوگوں کو یہ بات بھلا دی تھی کہ ان کے رب نے ان کو اس دنیا میں بھیجا ہی کیوں تھا۔ پھر ایک سال ایسا آیا کہ ایک کالا حبشی اپنی قوم کے جنگجو لوگوں اور بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر حجاز کے شہر مکہ میں چڑھ دوڑا، اور چاہتا تھا کہ وہ اللہ کے گھر کو کسی طریقے سے گھرا دے، اور اس شہر کے لوگوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اس سے مقابلہ کرتے۔ تو اللہ نے ابابیل کے جھنڈ کو حکم دیا کہ تباہ اور برباد کر دو اس قوم کو۔ اور وہ قوم ادھر کی ادھر پلٹ کے پڑی رہ گئی۔ وہ سال حجاز میں بہت مقبول ہوا اور لوگوں نے اسے عام الفیل کہنا شروع کر دیا، اور اللہ نے اسی سال تمام لوگوں کی رحمت کے لیے، ان کو جہالت سے نکالنے کے لیے، اور ان کو ایک اللہ کی طرف عبادت اور ان کو ایک اللہ کی طرف رجوع کے لیے، ان لوگوں کے اندر رحمت للعالمین کو پیدا کیا۔ اسی شہر حجاز کے مکہ کے اندر اللہ نے اس شہر کو امن بخشا، اور آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے دو پیارے رسول اور نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کی یعنی کہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرو، اور اللہ نے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے پاک پانی زمین سے نکالا جسے زمزم کہتے ہیں۔ رحمت للعالمین کا پیدا ہونا، ان کا پکی عمر میں پہنچنا، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ہدایت کا نازل ہونا، یعنی کہ اس قرآن کا نازل ہونا، یہ وہ اللہ کا وعدہ تھا، یہ اللہ کی وہ نشانی تھی جو اللہ نے ان سے پہلے آنے والی تمام قوموں جن کے اوپر اللہ نے رسول اور نبی اور کتابیں بھیجی تھی ان کے اندر اللہ نے کی تھی۔ اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا اور ان کو اپنی نشانی کے بارے میں بتایا تھا کہ میں آخری زمان کے اندر ایک ایسا رحمت للعالمین انسان بھیجوں گا جو تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین ہوگا۔ رحمت للعالمین کا آنا اور ان پر ہدایت کا نازل ہونا، یعنی کہ قرآن کا نازل ہونا، اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے اتنی بڑی نعمت اور رحمت تھی کہ لوگوں نے کفر و شرک میں جو لوگ مبتلا تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے توبہ کی، اور وہ لوگ ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کو ماننے شروع ہو گئے، اور انہوں نے یہ علم بھی جانا کہ وہ لوگ ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے، اور وہ اس دن اپنے اسی ایک حقیقی رب کے سامنے جواب دیں گے کہ وہ اس دنیا میں کیا کر آئے ہیں، اور وہ دن ہے اصل جزا اور سزا کا۔ اس دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر جان جان لے گی کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئی ہے۔ رحمت للعالمین کا آنا تھا، انسانیت جہالت سے نکلنے شروع ہو گئی، لوگوں نے ماں باپ کا احترام کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے ماں کی قدر کو جانا، لوگوں نے اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں کا، مفلسوں کا اور اپنے ارد گرد قرابت داروں کا حق ادا کرنا شروع کر دیا، یتیموں کے مالوں کی حفاظت کی جانے شروع ہو گئی، رنگ، نسل، ذات پات یہ تمام تفریقیں ختم ہو گئی، اور لوگوں نے جانا کہ یہ افضلیت والی کوئی چیز نہیں ہے، اگر کسی انسان کو فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر حاصل ہے۔ باپ دادا کی جہالت بری رسموں کو ختم کر دیا گیا، اور لوگوں نے ایک حقیقی خدا کی آئے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ وہ باپ جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، اس نے جانا کہ بیٹی تو گھر کی رحمت ہے، بیٹی اور گھر کی عورت کو وہ عزت، حق اور وراثت ملی جو اس سے پہلے کبھی زندگی میں کسی کو نہ ملی تھی۔ سود کا لینا اور دینا حرام کر دیا گیا، زکوٰۃ کو لایا گیا اور فرض کیا گیا، جس میں مالدار اپنے مال میں سے مفلس اور غریبوں کو دے گا، اور اس طریقے سے مفلسی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ زنا کو حرام اور نکاح کو حلال اور لازم کر دیا گیا، عورتوں کو ان کی مرضی کا حق مہر رکھا گیا، جان کے بدلے جان کو رکھا گیا، دانت کے بدلے دانت کو رکھا گیا، چاہے کسی بھی انسان کی جان گئی ہو۔ قوموں کی صدیوں سالوں پرانی دشمنی جو چل رہی تھی ان کو ختم کر کے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ غلامی کے دور کا خاتمہ شروع ہو گیا، بہت سے غلاموں کو تو آزاد کر دیا گیا، اور غلاموں کو تو وہ عزت ملی اور وہ حق ملا جو آج سے پہلے کبھی نہ ملا تھا، اور اس طریقے سے غلامی کا آہستہ آہستہ خاتمہ شروع ہو گیا۔ عدل اور انصاف کے ساتھ ناپ تول کیا جانے شروع ہو گیا،
اور لوگوں کی امانت کو امانت کے طور پہ رکھا جانا شروع ہو گیا۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے وعدہ کرتا تو اس کی لازمی پاسداری کرتا، اور آپسی تجارتی لین دین کو لکھ کر کیا جانا شروع ہو گیا، اور وراثت کا ایسا بہترین قانون لایا گیا اللہ کی طرف سے جو پوری انسانیت کے اندر اس سے پہلے کہیں نہ تھا۔ وہ انسان جو ایک جنگلی قانون بنا کے رہتے تھے، وہ رحمت للعالمین کے آنے کی وجہ سے اور ان کے اوپر جو ہدایت نازل ہوئی تھی اس کے اوپر پیروی کی وجہ سے ایک بہترین معاشرے کے اندر بدل گئی، اور رحمت للعالمین کے ماننے والوں کی تعداد 100 سے ہزاروں اور ہزاروں سے لاکھوں میں بدل گئی، اور اللہ نے ان کو وہ عروج اور سلطنت دی جس کی وجہ سے ایک بہترین اسلامی سلطنت بن گئی، جس کی مثل ہمیں آج تک کبھی کہیں نہیں ملتی۔ یوں شرک اور کفر میں مبتلا لوگ ایک اللہ کی بندگی میں آ گئے، اور انہوں نے جانا کہ ہمارا الہ صرف ایک اللہ ہے جس کے پاس ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور جا کے جواب دینا ہے۔ ایسے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے تمام جہانوں والوں پر، رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت للعالمین کی زندگی تمام لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ مگر آج 1450 سال گزر جانے کے بعد لوگوں نے اسی رحمت للعالمین پر جو نازل کر دی گئی ہدایت تھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے عربی حروف کو سنبھال کے رکھ لیا، اور اس کو پڑھنے سے 10 نیکیاں جو ملتی ہیں اس کو پکڑ لیا، اور اس ہدایت کو سمجھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے رحمت للعالمین نے لوگوں کو جس جہالت سے نکالا تھا، لوگ اور انسانیت دوبارہ سے اسی جہالت میں ڈوبنے شروع ہو گئی ہے۔ شرک، قبر پرستی، غیب میں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا اور دعائیں مانگنی شروع کرتی، اور لوگوں نے اسی کو دین سمجھنا شروع کر دیا۔ اس عظیم گناہ اور ظلم کے سبب وہی برائیاں اور گناہ کے کام لوگوں میں دوبارہ شروع ہو گئے۔ ماں باپ کا احترام ختم ہو گیا، رشتہ داروں اور قرابت داروں کے ساتھ تعلق ختم کر دیا، لوگوں نے اپنے ہی رشتہ داروں کا حق ماننا شروع کر دیا، یتیم کی وراثت میں قبضہ کر لیا، سود کا لینا دینا دوبارہ سے شروع کر دیا، عورت کی عزت کو دوبارہ سے پامال اور اس کی وراثت کو چھین لیا گیا، بیٹی کا پیدا ہونا پھر سے ناخوشی کا سبب بن گیا، زنا کرنا آسان اور نکاح کرنا مشکل کر دیا گیا، فضول خرچی عام ہو گئی، ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنا شروع ہو گیا، طاقتور پھر سے مظلوم کا حق ماننا شروع ہو گیا، عہد کو توڑا جانا شروع ہو گیا، بغیر علم کے بحث کرنا اور شرک جیسے بھاری گناہ اور ظلم پر چپ رہنا شروع کر دیا، اور اسی طرح لوگوں نے بہت سی بدعتیں شروع کر دی۔ لیکن آج ان سب سے نکلنے کا ایک حل ہے، وہ ہے یہ قرآن۔ اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اور نہ صرف اس پر عمل کرنا، لوگوں پر اس کی ہدایت کو پہنچانا، کیونکہ یہ حق ہے اور ہدایت ہے اللہ کی طرف سے۔ اصل 12 ربیع الاول کا مقصد پہاڑیاں بنانا، گھروں پہ لائٹیں لگانا، محفلیں کرنا، شرکیاں نعتیں پڑھنا نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رسول جو رحمت للعالمین تھے تمام جہان والوں کے لیے، ان کی تعلیمات کو پکڑ لیں اور ان تعلیمات پر عمل کریں، اور شرک سے توبہ کر لیں، اور بت پرستی کو اور قبر پرستی کو چھوڑ دیں، اور صرف ایک اللہ سے مدد مانگے، غائب میں اور حاضر میں بھی۔ رحمت للعالمین کا فرمان، اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں اور انسانوں کو اس قرآن کی وجہ سے عروج دے گا، اور بہت سی قوموں اور انسانوں کو اس قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی میں کر دے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور تم خار ہوئے ترک قرآن ہو کے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ تک لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ آپ کا اور میرا نگہبان۔ اللہ حافظ۔